رواشن میں ہم نے باقاعدہ ریسکیو اور سرچ آپریشن میں پارٹیسپیٹ کیا ہے، بابو سر میں ہم نے ریسکیو اور سرچ آپریشن میں پارٹیسپیٹ کیا ہے، قندوز کے اندر بلتستان ڈویژن میں ہوا تھا، جس میں 60 جو ہاؤسز تھے وہ مکمل ڈیمیج ہوئے تھے، واش آؤٹ ہوئے تھے۔ 3 گاؤں تقریباً اس سے متاثر۔ اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیں کہ ادھر کتنی تباہی ہوئی اور کتنے گاؤں اور کتنے گھرانے اس وقت ادھر متاثر ہیں؟ جب فلڈ آتا ہے تو وہ بہت ساری چیزیں یہاں کے لوگوں کی روزمرہ زندگی اس میں تبدیلیاں لے کے آتا ہے۔ اب آپ دائن کی بات کریں تو وہاں پہ اب تک بجلی کا کوئی سسٹم نہیں ہے، کیونکہ آپ خود بھی ایک ادارے کو ریپرزینٹ کرتے ہیں اور ڈیزاسٹر کو آپ بڑے کلوزلی مانیٹر کر رہے ہیں، تو کن علاقوں میں کس طرح کے ریہیب کے لیے کن چیزوں کی زیادہ ضرورت ہے؟ میرے خیال میں سب سے زیادہ اگر گورنمنٹ اس وقت فوکس کرے تو وہ ریہیبلیٹیشن میں سب سے پہلے جو پانی کی نیڈ ہے، نوجوان جمع ہوئے وہاں پہ 150 والنٹیئرلی، اس میں ہر اس کے لوگ تھے، ہر سیکٹ کے لوگ تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گلگت میڈیا نیٹ ورک، میں ہوں شاہد ندیم۔ ناظرین، اس سال گلگت بلتستان کے اندر بے تحاشا سیلاب کی وجہ سے کلاؤڈ آؤٹ برسٹ ہو یا پھر گلوف کی ایکٹیویٹیز، اس طرح کے بہت سارے ایسے حادثات اور آفات اس سال گلگت بلتستان کے اندر ریکارڈ کیے گئے۔ تقریباً گلگت بلتستان کے تمام اضلاع اس سال جو سیلاب کی زد میں آ چکے ہیں۔ اس حوالے سے بات کرنے کے لیے آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے اکرام اللہ، جو سینئر مینیجر ہیں الخدمت گلگت بلتستان کے اندر، سینئر مینیجر فار ڈیزاسٹر ہیں۔ تھینک یو سو مچ اکرام بھائی، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ پچھلے تقریباً 1 مہینے سے ہمیں فیلڈ میں نظر آ رہے ہیں، کبھی گلگت، کبھی دیامر، کبھی اسکردو۔ سب سے پہلے تو ہمارے ناظرین کو اس سال گلگت بلتستان کے اندر کتنے ایکٹیویٹیز یعنی سیلاب کے یا گلوف کے یا دیگر تباہ کاریاں کتنی ہوئی اور کس ضلع میں کیا صورتحال، اس حوالے سے تھوڑا سا اگر ہمارے ناظرین کو آپ گائیڈ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گلگت بلتستان کے اندر اگر ہم اس سال کی بات کریں تو یہاں پہ 21 جولائی سے سٹارٹ ہوا تھا یہاں پہ مونسون کا ایکسپیل، اور جس نے بہت زیادہ تباہی مچائی تھی۔ اگر ہم ابتدا میں دیکھیں تو اس میں ہمارے گلگت کے جو ایڈجسنٹ ایریاز ہیں، شروٹ شکیوٹ، آگے بیرچی ہے، گلابپور اور بیرچی گزر کے علاقہ ہے، تو یہ 3 علاقے متاثر ہوئے تھے۔ لیکن اس کے بعد کرنا یہ ہوا کہ اس کے بعد آفٹر شاکس اس کے آتے گئے، اور سب سے بڑا جو ڈیزاسٹر ریکارڈ ہوا بیفور رواشن وہ بابو سر کا تھا، جس میں 80 کے قریب گھر تباہ ہوئے تھے اور بہت سے زیادہ ٹورسٹ وہاں پہ پھنس گئے تھے۔ تو اس کے بعد پھر دوسرا اگر ہم بڑا ایونٹ دیکھیں تو قندوز کے اندر بلتستان ڈویژن میں ہوا تھا، جس میں 60 جو ہاؤسز تھے وہ مکمل ڈیمیج ہوئے تھے، واش آؤٹ ہوئے تھے، اور ان لوگوں کی جو زندگی تھی وہ بڑے خطرے میں تھی، اور ایک تو وہاں پہ موسم بھی بڑا ہارش ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں تو گزر کے اندر چھوٹے موٹے فلڈ تو آتے رہے تھے، مطلب جیسے سیلپی میں آیا تھا، یہ کانچی کے علاقے میں آیا تھا، یاسین میں آیا تھا، پھر آگے۔ لیکن جو بڑا ایونٹ ہوا تھا وہ 2 ایونٹ ہوئے تھے، ایک جو ہمارے پاس کھلتی میں ہوا تھا جس میں 7 لوگوں کی ڈیتھ بھی ہوئی تھی، اور ساتھ میں لیکن وہاں پہ گھروں کا اتنا نقصان نہیں ہوا تھا، کوئی 15 واش آؤٹ ہوئے تھے، باقی کوئی 10 کے قریب پارشل ڈیمیج تھے۔ اچھا، اس کے بعد جو داہین کا علاقہ تھا وہ سب سے اشکومن میں سب سے زیادہ متاثر ہوا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک چیز ہمارے جہاں پہ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ فلڈ ہی ایک جو گھر فلڈ سے تباہ ہوا ہے اس کو ہی ہم متاثر کہتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ جب فلڈ آتا ہے تو وہ بہت ساری چیزیں یہاں کے لوگوں کی روزمرہ زندگی اس میں تبدیلیاں لے کے آتا ہے۔ اب آپ دائن کی بات کریں تو وہاں پہ اب تک بجلی کا کوئی سسٹم نہیں ہے، لوگوں کو دریا کراس کرنے کا کوئی سسٹم نہیں ہے، کشتی پہ چلتے ہیں۔ کل خود ہم وہیں پہ تھے تو وہ کشتی پانی کم ہوا، اب جھیل میں کم ہونے کی وجہ سے کشتی دھنس گئی تھی ریت میں، تو وہاں مطلب فلڈ آتا ہے، کچھ لوگ اس سے کچھ گھر ڈیمیج ہوتے ہیں، لیکن وہ پورے علاقے کو متاثر کرتا ہے۔ اس کے بعد گلگت کے قریب ہم دیکھیں یہ منوگا جو سانہ ہوا تھا دنیور کے اندر، جس میں کہ ایو خاری جو حسن آباد کے نام سے مشہور تھا، اس پورے خار میں 24 کے قریب گھر تھے، ان سب کو تباہ کر دیا، مطلب وائپ آؤٹ ہو گئے، وہاں پہ اب رہنے کے قابل وہ جگہ نہیں بنی ہے۔ لیکن اس فلڈ نے دنیور اور سلطان آباد اور آگے سید آباد ان 3 علاقوں کو بھی سیویئر اس پہ متاثر کیا ہوا ہے۔ وہاں پہ اب 2 سسٹم تھے پانی کے، ایک ایریگیشن کا پانی تھا اور ساتھ میں دوسرا ڈرنکنگ واٹر تھا، واٹر سپلائی اسکیم تھی۔ تو اس فلڈ نے واٹر سپلائی کو بھی تباہ کیا، ساتھ میں جو ایریگیشن واٹر تھا اس کو بھی تباہ کیا۔ تقریباً 2 لاکھ کی آبادی اس وقت ڈسٹرب ہے وہاں پہ،
درخت آپ نے خود وہاں وزٹ کیا ہوگا، دیکھے ہوں گے سوکھ گئے ہیں، فصلیں تو ختم ہی ہو گئی اس سال کی، وہاں نہیں ہو سکتی. ایک درخت بڑا ہونے میں 10 سے 15 سال لگتے ہیں، لیکن اب وہ بھی سوکھ رہے ہیں. اس کے بعد جو ہنزا میں ہوا تھا، ہنزا میں بہت بڑا گلوف ایونٹ تھا وہاں پہ حسن آباد میں، اس نے بہت زیادہ آبادی کو متاثر کیا، کیچ کو ڈیمیج کیا. اسی طرح آگے آپ دیکھیں پھر روشن کا آ گیا. ہاں روشن میرے خیال سے آپ خود وزٹ بھی کر کے آئے. گلگت بلتستان کا اس سال کا سب سے بڑا جو ڈیزاسٹر ہوا، بالکل، کیونکہ وہاں پہ ایک مصنوعی جھیل بھی بن گئی اور تقریباً ایک نہیں بلکہ 3 گاؤں تقریباً اس سے متاثر. اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیں کہ ادھر کتنی تباہی ہوئی ہے اور کتنے گاؤں اور کتنے گھرانے اس وقت ادھر متاثر ہیں. اس وقت وہاں پہ اگر ہم دیکھیں 350 کے قریب گھر وہاں پہ متاثر ہیں. متاثر اس طرح ہیں کہ وہاں پہ 2 طرح کی تباہیاں ہوئی. ایک تو فلیش فلڈ آیا گلوف ایونٹ کی وجہ سے اوپر سے، اس نے ایک پورے گاؤں کو تباہ کر دیا. دوسرا وہ فلڈ آیا نیچے دریا میں، اس نے دریا کو روک لیا، وہاں جھیل بن گئی، تو پھر اس جھیل کی وجہ سے کچھ جو گھرانے تھے وہ پانی میں آ گئے. تو وہاں پہ تو اس وقت بہت سیویئر کنڈیشن ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو جھیل بن گیا، دوسرا تقریباً 1 کلومیٹر تک ملبہ پھیلا ہوا ہے اس کا. وہاں پہ پیدل بھی کراسنگ کے لیے کل ہمارے لڑکے گئے تھے وہاں پہ، تو انہوں نے کہا ہم دوسری سائڈ پہ کھانا پہنچاتے ہیں پکایا ہوا. تو بڑی مشکل سے محنت کر کے انہوں نے وہاں کچھ چیزیں پہنچا دی، لیکن وہ ممکن نہیں ہے. وہاں پہ گورنمنٹ یا پاک آرمی اگر انٹروین کرے، ہیلی کاپٹر کوئی سروس دے دیں، تو پھر چیزیں وہاں پہ پہنچ سکتی ہیں. یقیناً یہ ایک مشکل وقت ہے گلگت بلتستان کے لیے، کیونکہ تقریباً گلگت بلتستان کے تمام علاقے، تمام ضلع جو ہیں اس وقت سیلاب کی زد میں ہیں اور کسی نہ کسی طریقے سے کسی نہ کسی گاؤں میں تباہ کاریاں ہوئی ہیں. تو اس حوالے سے آپ کیونکہ تقریباً تمام جو فلڈ افیکٹڈ ایریاز تھے وہاں وزٹ بھی کر چکے ہیں، تو حکومت کی طرف سے یا دیگر جو حکومتی مشینری ہے وہ اکثر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کبھی چیف منسٹر صاحب کہاں پہنچ رہے ہوتے، کبھی حکومت کی طرف سے کیا سرگرمیاں آپ کو دیکھنے کو ملی اور کس جگہ میں اس وقت کن چیزوں کی زیادہ ضرورت ہے؟ کیونکہ حکومت کے ساتھ ساتھ بہت ساری آرگنائزیشنز کام کر رہی ہیں، تو آپ کو کیونکہ آپ خود بھی ایک ادارے کو ریپرزینٹ کرتے ہیں اور ڈیزاسٹر کو آپ بڑے کلوزلی مانیٹر کر رہے ہیں، تو کن علاقوں میں کس طرح کے ریہیب کے لیے کن چیزوں کی زیادہ ضرورت ہے، کن سیکٹرز میں زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے؟ اچھا، ویسے حکومتی کیونکہ یہ گلگت بلتستان میں پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ بہت برا وقت آیا ہوا ہے. برے وقت میں ہمیشہ تنقید نہیں ہوتی ہے، جو اچھائیاں ان کو اجاگر کیا جاتا ہے. تو حکومت کی جہاں تک بات ہے، آپ کے سامنے حکومت کی کارکردگی، کیونکہ آپ کا بھی میڈیا سے تعلق ہے اور میڈیا میں چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں. وزیر اعلیٰ صاحب ہمارے پورے فوج کے ساتھ چلے جاتے ہیں کسی علاقے میں، وہاں جا کے اعلان کچھ نہیں ہوتا ہے، نہ وہ کوئی وہاں کے لوگوں کو ریلیف دیا جاتا ہے، لیکن وہ وزٹ تو سارے علاقوں کا کر رہے ہیں. اس کی تازہ مثال اگر ہم دیکھیں، یہاں دنیور کا جو واقعہ ہے، جو ایریگیشن چینل کو بحال کرتے ہوئے 7 لوگوں کی جو ڈیتھ ہوئی تھی، ملبے کے نیچے دب گئے تھے، تو مطلب لوگ اپنی مدد آپ کوشش کر رہے ہیں چیزوں کو بحال کرنے کے لیے، اپنے واٹر سپلائی کو بحال کرنے کے لیے. لیکن اس وقت جو سب سے زیادہ نیڈ ہے وہ کلین ڈرنکنگ واٹر کی ہے جی بی کے اندر. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے جو کلین ڈرنکنگ واٹر ہے وہ اکثر پہاڑوں سے اس کی لائنیں آئی ہوئی ہوتی ہیں. اگر کوئی فلیش فلڈ آ جائے تو وہ اپنے ساتھ سب کچھ بہا کے لے جاتا ہے، اور جو ہمارا دریا ہے اس کا پانی پینے کا قابل نہیں ہوتا. اگر پی لیں تو پھر اس سے بیمار ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. تو میرے خیال میں سب سے زیادہ اگر گورنمنٹ اس وقت فوکس کرے تو وہ ریہیبلیٹیشن میں سب سے پہلے جو پانی کی نیڈ ہے، کلین ڈرنکنگ واٹر کی جو نیڈ ہے، اس کو اگر گورنمنٹ فلفل کریں تو وہ لوگوں پہ بڑا احسان ہوگا. اچھا، ایک چیز ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیونکہ یہاں گلگت کے ساتھ ہی دنیور کے اندر ہم نے دیکھا کہ والنٹریزم کی ایک نئی مثال قائم ہوئی کہ لوگ تقریباً 1 مہینے سے چینل کی بحالی کے لیے یا دیگر جو بھی ریسکیو کام ہے اس کے لیے، تو اپنے گلگت بلتستان کے اندر لوگوں کا جو ایک والنٹریزم ہے اس کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیں کہ آپ اکثر فلڈ افیکٹڈ ایریاز میں جاتے ہیں، ہم اکثر دیکھتے ہیں ویڈیوز آتی ہیں، لوگ ہر جگہ میں، ہر گاؤں میں، ہر علاقے میں کہیں پہ بھی کوئی آفت آ جائے مل کے خود ہی کوشش کر رہے ہیں. اور آپ خود بھی دیکھتے ہوں گے، ہم بھی میڈیا کے تھرو دیکھ رہے ہیں کہ لوگ اپنی مدد آپ ریسٹوریشن کا اور ریہیبلیٹیشن کا کام سٹارٹ کر رہے ہیں. تو اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیں کہ آپ نے گلگت بلتستان کے اندر لوگوں کے اندر خاص طور پر اس والنٹریزم کے حوالے سے کیا دیکھا؟ اصل گلگت بلتستان کے اندر ایک چیز میں پہلے بھی اکثر مینشن کرتا ہوں، دوبارہ سے میں مینشن کرتا ہوں کہ ہمارے جی بی میں بہت زیادہ ڈائیورسٹی ہے، ایتھنک ڈائیورسٹی ہے، لنگوسٹک ڈائیورسٹی ہے، پھر سیکٹیرین جو ایشوز ہیں، ڈائیورسٹی ہے. یہاں پہ 3-4 فرقوں کے لوگ ہیں، پھر ڈفرینٹ زبانوں کے لوگ ہیں، ڈفرینٹ علاقوں کے لوگ ہیں. لیکن جب بھی ڈیزاسٹر آتا ہے تو یہ سارے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں. یہ ایک بڑی خوبصورت اچھی بات ہے یہاں کے لوگوں کی. میں اس کو ایک ایگزامپل آپ کو دینا چاہتا ہوں. جیسے گیزر اشکومن میں جو دائن کا علاقہ ہے،
اس میں جو فلڈ آیا تھا اس کی وجہ سے جھیل بن گیا تھا. جھیل نے وہاں کی جو ایک سسپینشن برج تھی جو اسٹومن کو کنیکٹ کرتا تھا چٹور خان اور داہین کو, تو وہ برج ٹوٹ گئی. ٹوٹنے کے بعد پھر ان کا رابطہ ختم ہوا. تو یہاں سے ہم ویری فرسٹ ڈے سامان لے کے گئے, ٹینٹ, تارپلین شیٹس اور کچھ چیزیں ہم لے کے گئے تھے. تو وہاں پہنچ کے میں نے سوچا اب یہ تو ہم وہاں نہیں پہنچا سکتے ہیں, بڑا مشکل کام ہوگا. تو میں نے سوچا وہاں کے لوگوں سے بات کی, میں نے کہا سامان یہاں رکھتے ہیں, کوئی وسیلہ ہوگا, کوئی ذریعہ ہوگا تو ہم پھر دوسری طرف بھیجتے ہیں, لیکن ابھی ہم آپریشن اپنی کھلت میں سٹارٹ کرتے ہیں. پھر وہاں کے کچھ مقامی جو ینگ لڑکے تھے جو پہلے سے بھی ہمارے ساتھ ایز اے والنٹیئر کام کر رہے ہیں, وہ آئے. انہوں نے کہا کہ آپ ایک دفعہ سامان ادھر چھوڑے, پھر ہم جانے سامان جانے کیسے ہم پہنچاتے ہیں. 150 نوجوان جمع ہوئے وہاں پہ, 150 والنٹیئرلی. اس میں ہر اس کے لوگ تھے, ہر سیکٹ کے لوگ تھے, مطلب وہاں کی کمیونٹی کے سارے نوجوان موجود تھے, ہر طبقے کے لوگ. انہوں نے 2.5 گھنٹہ پیدل سفر کر کے وہ ٹینٹ, تارپلین شیٹ اٹھا کے, امدادی سامان ہے وہ اٹھا کے لے گئے. مغرب سے پہلے وہاں پہنچایا, مغرب کو وہاں ٹینٹ لگائے, تارپلین شیٹس دیے لوگوں کو, ان کو عارضی شیلٹر پرووائڈ کیا. پھر کھانا وہاں پہ ہم کچھ کھانے کک فوڈ کی چیزیں بھی لے کے گئے تھے, تو انہوں نے کہا یہ بھی ہم پہنچا دیں گے, آج کھانا بھی بنا دیں گے. انہوں نے وہ چیزیں وہاں پہنچائی, کھانا بھی بنایا, لوگوں کو کھلایا. بعد میں ہمیں کہا کہ ہم نے یہ سب کچھ کام کر دیا ہے. یقیناً گلگت بلتستان کے لوگ مشکل کی اس گھڑی میں اپنے بھائیوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں. ویسے ہم دیکھتے ہیں کہ الخدمت پورے پاکستان کی بلکہ عالمی دنیا کے اندر بھی کہیں پہ بھی کوئی ڈیزاسٹر یا کہیں کوئی ایشو ہوتا ہے, چاہے وہ فلسطین ہو, غزہ ہو یا پاکستان کا کوئی بھی علاقہ, ہم دیکھتے ہیں الخدمت تقریباً خدمت کا موقع اپنے ہاتھ سے ضائع ہونے نہیں دیتا. تو گلگت بلتستان کے اندر بھی آپ لوگوں کی امدادی کیا سرگرمیاں چل رہی ہیں, اور اب تک آپ تقریباً کن ڈسٹرکٹ تک پہنچ چکے ہیں, اور کس آگے آپ لوگوں کے کیا پلانز ہیں؟ اچھا, اس میں اگر ہم دیکھیں الخدمت بنیادی طور پر بنا تھا 90s میں, اور یہ لائک مائنڈڈ پیپل تھے, جماعت اسلامی کے لوگ تھے, انہوں نے یہ ادارہ بنایا تھا. تو ہمارے ایک تو ہمیں کام کرنے میں آسانی اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ ہمارے جو جماعت کے لوگ ہیں وہ بھی ہر جگہ موجود ہوتے ہیں. ان کے تھرو ہم وہاں جاتے ہیں تو بڑی آسانی سے ہمارا کام ہو جاتا ہے. اگر جی بی کے اندر ہمارے کام کو دیکھیں تو ہم نے چھوٹے بڑے ہر ڈیزاسٹر کو ٹل 2011 عطابات جو انسیڈنٹ ہوا تھا 2011 آئی تھنک, اگر میں صحیح بول رہا ہوں تو, اس کے بعد الخدمت نے یہاں فرسٹ ٹائم کام سٹارٹ کیا تھا. اس سے لے کے اب 2025 تک جتنے چھوٹے بڑے ڈیزاسٹر ہوئے ہیں ان میں رسپونڈ کیا ہوا ہے. اس دفعہ اگر میں آپ کو تفصیل بتا دوں, ہمارا آپریشن سٹارٹ ہوا تھا, اب تک ہم نے کوئی 50 کے قریب آپریشنز کیے ہیں. 50 آپریشن, فلڈ ریلیف آپریشن, ریسکیو اور سرچ آپریشن میں. اب یہاں پہ رواشن میں ہم نے باقاعدہ ریسکیو اور سرچ آپریشن میں پارٹیسپیٹ کیا ہے. بابوسر میں ہم نے ریسکیو اور سرچ آپریشن میں پارٹیسپیٹ کیا ہے. 100 کے قریب لوگوں کو ہم نے جو سٹرینڈڈ تھے بابوسر کے اندر پھنسے ہوئے تھے, ان کو ہم نے ریسکیو کیا, ان کو گاڑیاں پرووائڈ کی, ان کو چلاس بازار تک لے آئے اور وہیں سے پھر ان کو اپنے آبائی علاقوں کی طرف بھیج دیا. سرچ آپریشن میں بھی ہمارے لڑکوں نے بڑی جان فشانی کے ساتھ وہاں پہ کام کیا. اس کے بعد بابوسر کے بعد پھر یہاں پہ گلگت منوگا واقعہ ہوا تھا, اس میں ہم نے پوری پارٹیسپیٹ کی. اگر جتل کا علاقہ ہے گلگت میں, اس میں فلڈ آیا ہوا تھا, تو وہاں کے لوگوں کو ہم نے ریسکیو تو نہیں کیا لیکن ریلیف وہاں بھی ہم نے پہنچا دیا. اسی طرح پھر گیزر کے اندر جو فرسٹ فلڈ آیا ہوا تھا وہ سیلپی اور اس میں آیا تھا کانچی میں, وہاں پہ بھی ہم نے لوگوں کو امدادی سامان پہنچایا. اس کے بعد اشکومن خاص میں فیض آباد کا ایک علاقہ ہے, وہاں پہ ڈیزاسٹر آیا تھا, وہاں کے لوگوں نے کنٹیکٹ کیا, ہم نے وہاں پہ ریلیف آپریشن کیا اور وہاں کے لوگوں کو کک فوڈ, ان کو بسترے, ان کو خشک راشن وغیرہ پرووائڈ کیا. اس کے بعد جو میگا آپریشن ہم نے کیا ہے یہ 2 علاقوں میں ہم نے کیا ہے. ایک رواشن میں کیا ہوا ہے جو اس وقت بھی سٹل کنٹینیو ہے, دوسرا داہین میں کر رہے ہیں, وہ بھی اس وقت ہمارا کنٹینیو ہے. رواشن کے اندر فرسٹ ڈے ہمارے لڑکے وہاں پہنچے تو وہاں یہاں سے ٹینٹ اور تارپلین شیٹ لے کے گئے تھے. پھر وہاں پہ ہماری فرسٹ ہینڈ نیڈ اسیسمنٹ ہوتی ہے, ہماری ٹیم وہاں پہنچ کے کرتی ہے. تو انہوں نے نیڈ اسیسمنٹ کی اور پھر انہوں نے کانٹیکٹ کیا. یہاں پہ لوگوں کو اس وقت پکا پکایا جو کھانا ہے اس کی نیڈ ہے, کیونکہ لوگوں نے اپنے گھر چھوڑ دیے. اگر راشن بھی ہم ان کو پرووائڈ کریں, پہلے شیلٹر اور اس کے بعد کھانا, راشن بھی اگر ہم خشک راشن بھی پرووائڈ کریں تو وہ نہیں بنا سکتے ہیں. اس کی وجہ یہ ان کی ساری چیزیں مطلب سب کچھ ختم ہوتا ہے, ساری چیزیں چھوڑ کے نکل. تو پھر وہاں پہ ہم نے کوئی 4 دن, آج 5واں دن ہے, آج کے دن بھی وہاں پہ جو پکا پکایا کھانا ہے. اچھا, آخر میں ویسے اکرام بھائی میں آپ سے جاننا چاہوں گا, کیونکہ ہر آرگنائزیشن اپنے
محدود وسائل میں کوشش کر رہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے لوگوں کی زندگیوں میں آسانی پیدا کی جا سکے. مشکل کی اس گھڑی میں اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں. تو ایسے میں آپ نے حکومت کی طرف سے کوارڈینیشن کے حوالے سے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ الخدمت ہیں یا دیگر بڑے NGOs ہیں یا بہت سارے لوگ اپنی مدد آپ کے تحت, جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کش روڈ یوتھ ہے یا دیگر علاقہ وائز اور محلہ محلے کی یوتھ اس وقت جو ہے وہ ڈونیشنز جمع کر کے کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے جو سیلاب سے متاثر لوگ ہیں ان تک پہنچیں. تو ایسے میں حکومت کی طرف سے کوارڈینیشن کیسی ہے؟ آپ لوگوں کو کوئی حکومت کی طرف سے کوئی کوارڈینیشن ہو رہی ہے کہ یہاں پہ فلاں آرگنائزیشن پہنچی ہیں تو آپ یہاں پہنچیں, آپ فلاں آرگنائزیشن نے یہ ایکٹیویٹی کی ہے تو آپ یہ کریں, اس طرح کا کوئی کوارڈینیشن وغیرہ یا کوئی ایسی میٹنگ بلائی گئی حکومت کی طرف سے جہاں آپ لوگوں کو آپس میں کولیب کیا ہو تاکہ کوئی یہ ہے کہ کلیکٹیولی ایک کام ہو؟ یہ ویسے آپ نے بہت اہم بات کی ہے کہ ڈپلیکیشن, جیسے اس وقت دنیور میں ہم پانی دے رہے ہیں, آگاہی بھی دے رہی ہے, ہیلپنگ ہینڈز والے بھی دے رہے ہیں, سہارا فاؤنڈیشن والے بھی دے رہے ہیں, پھر لوکل والنٹیئرز بھی دے رہے ہیں, بہت سارے لوگ وہاں پہ پانی دے رہے ہیں. تو پہلے ہم نے فرسٹ فیز پہ ہم نے کام کیا, تو سیکنڈ فیز پہ آ کے ہمیں ریئلائز ہوا کہ ایک ٹینکر پانی کی ایک محلے میں سارے لے کے جا رہے ہیں. تو آپ کی بات صحیح ہے کہ کولیبریشن ہو, کوارڈینیشن ہو تو وہ کام زیادہ بہتر ہوتا ہے, زیادہ آسانی اس میں ہوتی ہے. لیکن اس وقت ہماری جو بھی گورنمنٹ ہے, بدقسمتی ہم کہیں یا اور کچھ کہیں, کہ ان کی طرف سے کوارڈینیشن زیرو ہے. ایک تو ڈیزاسٹر بہت بڑا ہے, یعنی لوگ ڈائریکٹ آپ کو اپروچ کر رہے ہیں اور آپ لوگوں تک پہنچ رہے ہیں, بس ڈائریکٹ ہمارے تک اپروچ کرتے ہیں, اسسمنٹ مطلب ہمارا جو والنٹیئر سیٹ اپ ہے وہ تو موجود ہی ہے, جماعت اسلامی کے لوگ بھی موجود ہیں ہر جگہ. تو وہاں کے جو لوگ ہیں وہ ہم سے کنٹیکٹ کرتے ہیں. اب میں آپ کو بتا دوں, دھائین فلڈ آیا تھا, 15 منٹ بعد مجھ سے وہاں کے ایک بندے نے کانٹیکٹ کیا تھا, ہمارے ادھر فلڈ آیا, یہ صورتحال ہے, آپ کا حکم کیا ہے, آپ کیا کرنا چاہتے ہیں, ان چیزوں کی نیڈ ہے. کیونکہ ہم نے ریپڈ نیڈ انالیسس کے بھی کورسز کروائے ہوئے ہیں, ٹریننگ کروائی ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے 1-2 دفعہ رابطہ ہوتا ہے کہ فلاں جگہ پہ مسئلہ ہے, آپ چلے جائیں, یا ان چیزوں کی نیڈ ہے, آپ دے آئیں. لیکن جب یوں ہی یہ ڈیزاسٹر میگا لیول پہ ہی ہے, جیسے پہلے ایک اس پہ ہر جگہ پہ ہوا, تو پھر یہ بھی پتہ نہیں ان کو بھی مسائل بڑھ گئے. انفارچونیٹلی ہم بھی دیکھتے ہیں کہ کوئی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کہیں پہ آپ ریلیف لے کے پہنچتے ہیں تو وہ پہنچ جاتے ہیں انتظامات, ہاں اپنے کریڈٹ جو ہے اپنے اوپر لینے کے لیے. بالکل ایسا ہی ہے. آپ اسی طرح پھر گورنمنٹ کے دوسرے لوگ ہیں حکومتی, اب آپ میں نام نہیں لوں گا, میڈیا میں اچھی بات نہیں ہے نام لینے کا. 3-4 منسٹر آئے ہمارے پاس, ادھر روشن میں بھی اور دھائین میں بھی, انہوں نے ہمیں بہت اپریشیٹ کیا. وہ خود کہہ رہے تھے ہم وزٹ کرنے آئے ہیں کہ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, آپ یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ حکومتوں کا کام ہے کرنے کا. تو لیکن ایک NGO آپ کو کام کر رہا ہے, کام کر کے دے رہا ہے, آپ یہ حکومت کا کام ہم کر رہے ہیں, تو اس میں ہمیں فیسلٹیشن کم از کم گورنمنٹ کی طرف سے ملنی چاہیے. فیسلٹیشن ہونی چاہیے, اپریسیشن ہونی چاہیے. فیسلٹیشن کی اس وجہ سے نیڈ ہوتی ہے, NGOs کے پاس جس چیز کی کمی ہوتی ہے وہ لاجسٹک سپورٹ, اور ایسے حالات میں ہنگامی حالات میں سب سے زیادہ ایشوز ہوتا ہے لاجسٹک کے. اگر ہمیں کوئی لاجسٹک سپورٹ پرووائڈ کرے گورنمنٹ, تو وہ پیسہ جو ہمارے لاجسٹک پہ لگتا ہے وہ بھی ہم متاثرین, یا جو ٹائم ڈیلے ہو رہا ہے وہ بھی, جو ٹائم ڈیلے ہو رہا ہے وہ بھی کم. اس کے بعد گورنمنٹ کے ویئر ہاؤسز بنے ہوئے ہیں ڈفرینٹ ڈسٹرکٹس کے اندر اسٹور کے لیے. تو اگر گورنمنٹ ہمیں 1-2 اسٹور دے دیں, ان سے کہیں کہ پہلے ہی اپنی چیزیں جیسے ڈیزاسٹر موبلائز آپ پہلے ہی کر لیں, وہاں پہ رکھ دیں, سامان جو وہ اپنے کسٹڈی میں لے لیں, مختلف ڈسٹرکٹس میں ہم پہنچا دیں گے, گورنمنٹ اپنی تحویل میں لے لے. جب بھی وہاں پہ ہوگا کوئی ڈیزاسٹر ہوگا تو وہیں سے چیزیں پہنچنے میں بھی آسانی ہوگی, ریپڈ رسپانس ہوگا. تو اس کوارڈینیشن کی بہت زیادہ نیڈ ہے جو ہم محسوس کر رہے ہیں فیلڈ میں اس وقت. بہت شکریہ اکرام بھائی, آپ نے ہمیں وقت دیا اور آپ نے بڑے ڈیٹیل میں گلگت بلتستان کے اندر اس سال سیلاب سے ہونے والے متاثر حالات یا سیلاب سے ہونے والے انسیڈنٹ کے حوالے سے بڑے ڈیٹیل میں ڈسکشن کی, اور بہت ساری جو لوگوں کو نیڈ ہے ان حوالے سے بھی بات کی, اور الخدمت کے جو انٹرونشن اس حوالے سے بات کی. آپ کا بہت شکریہ. ہم امید کرتے ہیں ہمارے ناظرین کو پروگرام اچھا لگا ہوگا. اگلے پروگرام تک مجھے اور اکرام بھائی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.